بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعے کے متعلق ہے، جس میں حضرت ادریس علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں بتایا جائے گا، اور ایک ملکہ نے کس طریقے سے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ یہ قصہ ضرور سنیے گا، پوری ویڈیو دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام بھی قرآن میں 2 دفعہ ہے۔ سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر 56 میں انہیں پیغمبر صدیق کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصلی نام اخنوق ہے۔ آپ علیہ السلام نے کوفہ کے نزدیک مسجد سہلہ کے پاس زندگی گزار دی۔ وہ درزی کا پیشہ کرتے تھے۔ انہوں نے 300 سال عمر پائی۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب 5 وسطوں سے حضرت آدم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ان پر 30 آسمانی صحیفے نازل ہوئے۔ ان سے قبل لوگ اپنے بدن کو چھپانے کے لیے حیوانات کے چمڑے سے استفادہ کرتے تھے۔ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے درزی کا کام کیا اور لوگوں کو لباس سلائی کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اس کے بعد لوگ بتدریج سلائی شدہ لباس سے استفادہ کرنے لگے۔ وہ ایک بلند قامت اور طاقتور انسان تھے۔ وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے تحریر کیا۔ انہیں علم نجوم، حساب اور علم ہیئت پر دسترس حاصل تھی، اور لوگوں کو بھی یہ علوم پڑھائے۔ نیز لوگوں کو آسمانی کتابوں کی تعلیم دی اور انہیں اپنی انتہائی قیمتی نصیحتوں سے بہرہ مند کیا۔ ان کا نام ادریس اس وجہ سے رکھا گیا کہ انہوں نے لوگوں کو درس دیا۔ ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بہشت میں بلند مرتبہ عطا فرمایا اور انہیں بہشتی نعمتوں سے نوازا۔ حضرت ادریس علیہ السلام عظمت تخلیق کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کرتے اور اپنے آپ سے کہتے: آسمانوں، زمین، عظیم مخلوقات، سورج، چاند، ستارے، بادل، بارش اور تمام مخلوق کا کوئی خالق ہے جو انہیں ایک خاص نظام کے تحت چلا رہا ہے، لہٰذا میں ان کی اس طرح سے پرستش اور عبادت کروں جس طرح وہ پرستش اور عبادت کے لائق ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی کچھ قیمتی نصیحتیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، گویا موت تیری تلاش میں آئی ہے۔ تیری پیشانی پر پسینہ نکلتا ہے، تیرے ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، تیری زبان بند ہو جاتی ہے، تیرے منہ کا پانی خشک ہو جاتا ہے، تیری آنکھوں کی سیاہی سفیدی میں بدل جاتی ہے، تیرے منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے، تیرے تمام بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، بڑی مشکلات سے موت کے ساتھ دست و گریباں ہوتا ہے، اس کے بعد تیرے بدن سے روح نکل جاتی ہے، تو اپنے اہل و عیال کے روبرو ایک بدبو دار جسد کی صورت میں پڑا ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے سامان عبرت بنا ہوتا ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو نصیحت کر اور موت اور اس کی حقیقت سے عبرت حاصل کر۔ وہ ہر صورت میں تمہارے کھوج میں آئے گی۔ عمر جتنی بھی طولانی ہو، موت بہت جلد تجھے فنا کر دے گی۔ اے انسان، کان کھول کر یہ بات سن لے کہ موت ان تمام مشکلات کے باوجود قیامت کے وحشت ناک اور ہولناک حوادث و واقعات کی نسبت آسان تر ہے۔ یہ بات یاد رکھ لے کہ عدل الہی کی کچہری میں حساب و کتاب اور اپنے اعمال کی جزا و سزا کے لیے کھڑے ہونا اس قدر سخت اور طاقت فرسا ہے کہ طاقت ور ترین شخص بھی ان حالات و واقعات کو سننے کی جرأت و ہمت نہیں کر سکتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے قتل کا پروگرام۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے صرف عبادت خدا اور لوگوں کو واضح نصیحت پر اکتفا نہ کیا، بلکہ معاشرے کو ہر لحاظ سے سدھارنے پر توجہ دی۔
اگر کسی پر ظلم ہوتا تو مظلوم کا دفاع کرتے اور ظالم کے مد مقابل ڈٹ جاتے۔ یہاں آپ سے ایک مثال داستان ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک ظالم و ستمگر بادشاہ حکمران تھا۔ اس کے دوران کے اصحاب نے بادشاہ وقت کے اطاعت کرنے سے انکار کیا اور سر عام اس کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ لہٰذا اسی وجہ سے ظالم و جابر حکومت کی طرف سے انہیں رافضی یعنی بادشاہ کی اطاعت سے انکار کرنے والا کہا گیا۔ ایک دن بادشاہ اپنے محافظوں کے ہمراہ سیر و سیاحت اور شکار میں مشغول تھا۔ اسی دوران میں وہ ایک ایسی سرزمین پر پہنچا جو سرسبز و شاداب اور ہری بھری تھی۔ اس نے پوچھا، اس زمین کا مالک کون ہے؟ اس کے حواریوں نے کہا، یہ زمین حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکی ایک شخص کی ہے۔ بادشاہ نے اس زمین کے مالک کو بلا کر کہا، یہ زمین میرے ہاتھوں فروخت کر دو۔ اس نے کہا، میں عیال دار ہوں اور میں تیری نسبت اس زمین سے حاصل ہونے والی آمدنی کا زیادہ محتاج ہوں، میں کسی صورت بھی اس سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو کر اپنے محل میں واپس لوٹ آیا۔ چونکہ جب اس کی بیوی نے اسے غصے کی حالت میں دیکھا تو پوچھا، تم کیوں اتنے غصے میں ہو؟ اس نے اپنے ساتھ پیش آنے والا پورا واقعہ سنایا اور بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی تبلیغات نے بادشاہ کے خلاف لوگوں کے اندر جرأت و قوت پیدا کر دی ہے۔ بادشاہ کی بیوی جو ایک بہت ظالم و ستمگر اور بے رحم عورت تھی، اس نے کہا، غصے سے لال پیلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک ایسی چال چلوں گی کہ جس سے تم ایک تو اس زمین کے مالک بن جاؤ گے اور غلط تبلیغات اور پروپیگنڈے کی وجہ سے لوگ تیرے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا، وہ کون سی چال ہے جو تو چلنا چاہتی ہے؟ اس عورت نے خونخوار اور بے دین بلی جیسی آنکھوں والے افراد پر مشتمل ایک گروہ بنایا ہوا تھا جس کا نام ازارکا تھا۔ اس نے کہا، میں اس گروہ کے کچھ افراد کو بھیج کر اس زمین کے مالک کو اٹھوا کر یہاں منگواؤں گی۔ وہ سب اس بات پر گواہی دیں گے کہ یہ شخص تیرے آئین کے منحرف ہو چکا ہے، لہٰذا تیرے لیے اسے قتل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسے قتل کرنے کے بعد اس سرسبز اور ہری بھری زمین کا مالک بن جائے گا۔ بادشاہ کو اس عورت کی مکارانہ حکمت عملی پسند آئی۔ اس نے اس پر عمل کرتے ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام کے شیعہ کا قتل کر دیا اور اس کی زرخیز زمین پر قابض ہو گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب اس واقعے سے مطلع ہوئے تو وہ بادشاہ کے پاس گئے، کھل کر اس پر اعتراض کیا اور ثابت کیا کہ اس کا دین باطل ہے اور اسے دین حق قبول کرنے کی دعوت دی۔ آخرکار اس سے کہا، اگر تم نے توبہ نہ کی اور اپنے چال چلن کو نہ بدلا تو عنقریب عذاب الہی کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ مزید کہا کہ میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں بلکہ حکم خدا تمہارے تک پہنچایا ہے۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ادریس کو قتل کرنے کا نقشہ تیار کر لیا ہے۔ بس اس کے قتل ہونے کے ساتھ ہی اس کی رسالت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس عورت کا تیار شدہ نقشہ یہ تھا کہ اس نے 40 افراد کی ڈیوٹی لگائی کہ حضرت ادریس کو مخفی طور پر قتل کر دو، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کو ان کے دوستوں نے اس پروگرام سے مطلع کر دیا، لہٰذا انہوں نے اپنا وہ مسکن چھوڑ کر کسی اور جگہ پر جا کر رہنا شروع کر دیا۔ اس طرح ان 40 افراد نے اپنے پروگرام میں شکست فاش کھائی۔ ایک مدت تک وہ پورے کا پورا ملک قحط کی لپیٹ میں آ گیا اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ بادشاہ کی بیوی شرم کے مارے رات میں گدائی کرتی تھی۔ ایک رات کتوں نے اس پر حملہ کیا اور اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ وہ لوگ 20 سال تک مسلسل عذاب قحط کی لپیٹ میں رہے۔ آخرکار جو باقی بچ رہے حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے خدا پر ایمان لے آئے تو آہستہ آہستہ ان لوگوں سے یہ عذاب رفع ہوا۔
یوں حضرت ادریس علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ حضرت ادریس کی تمنا۔ ایک روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا، انہیں ان کے ترک اولیٰ بخشے جانے اور ان کے اعمال قبول ہونے کی خوشخبری سنائی تو حضرت ادریس علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ زندہ رہنے کی تمنا کی تاکہ خداوند قدوس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ فرشتے نے ان سے پوچھا، تمہاری تمنا کیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، میری تمنا یہی ہے کہ میں زندہ رہوں اور خدا کا شکر کرتا رہوں، کیونکہ اس دوران میں نے بہت زیادہ دعا کی کہ میرے اعمال قبول ہوں، جو کہ قبول ہو گئے۔ اب یہ چاہتا ہوں کہ اعمال قبول ہونے پر شکر کروں اور ہمیشہ اس شکر گزاری میں مشغول رہوں۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر سوار کیا اور انہیں آسمان پر لے گیا۔ وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام ابھی زندہ ہیں اور ہمیشہ شکر خدا بجا لانے میں مشغول ہیں، لیکن بعض روایات میں یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو کہ آسمانوں پر زندگی گزار رہے تھے، ان کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام نے چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان میں قبض کر لی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کہاں پر قبض ہوئی؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتے پر خدا غضبناک ہوا تو اس کے بالوں پر توڑ کر اسے ایک جزیرے میں پھینک دیا۔ وہ کئی سالوں تک وہاں پر عذاب میں گرفتار رہا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام پیغمبری پر مبعوث ہوئے تو وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہو کر عرض پرداز ہوا، حضرت پیغمبر خدا دعا کریں کہ خداوند قدوس مجھ پر راضی ہو جائے اور میرے بالوں پر صحیح سالم کر دے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تو وہ صحیح سالم ہو گیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ آسمانوں کی جانب پرواز کر جائے، لیکن جانے سے قبل وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے احسان کا بدلہ چکاؤں، کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، ہاں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے آسمانوں پر لے جاتا کہ حضرت اسرائیل سے ملاقات کروں اور ان سے مانوس ہو جاؤں، کیونکہ ان کی یاد نے میری زندگی تلخ کر رکھی ہے۔ اس فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر سوار کیا اور آسمانوں کی جانب لے گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو انہوں نے وہاں پر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا، جو تعجب کرتے ہوئے اپنے سر کو ہلا رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سلام کیا اور پوچھا، تم اپنا سر کیوں ہلا رہے ہو؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کی روح چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان قبض کر لوں۔ میں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا یہ کیسے ممکن ہے جبکہ تیسرے اور چوتھے آسمان کے درمیان 500 سال کا سفر ہے، دوسرے اور تیسرے آسمان کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے اور میں ابھی عرش کے نیچے ہوں، یوں زمین تک بہت زیادہ فاصلہ ہے اور ادریس علیہ السلام بھی زمین پر ہے، وہ کس طرح اتنا لمبا راستہ طے کرے گا اور آسمان چہارم پر آئے گا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے وہاں پر ہی حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی۔ سورہ مریم میں ارشاد قدرت ہے، ہم نے ان کو بلند جگہ تک پہنچا دیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 57۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج چوتھے آسمان پر ایک شخص کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ مرد کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ ادریس علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بلند مقام پر لایا ہے۔ میں نے ادریس علیہ السلام کی خدمت میں سلام کیا اور ان کے لیے طلب مغفرت کی، انہوں نے بھی مجھے سلام کیا اور میرے لیے مغفرت کی دعا کی۔